اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے, گلے میں جالی بننا شروع ہوتی ہے, بچہ نیلا ہو جاتا ہے, غریب کا بچہ, اس لیے کہ اوپر سے یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے, تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک, تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو, اومنی پوٹنٹ ہو, اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا, تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی, تم دیکھ رہے تھے, اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا, تم ہو بھی. ارے یار اس کے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں, کچھ تو خیال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. سوال آپ نے سنا, آئیے اس کے ایک ایک پارٹ کا ہم جواب دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال کہ جو اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, یعنی کہ پورا پاورفل گاڈ ہے, اوپر والا, ہمارا بنانے والا, جب ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے تو وہ غزہ کے بچوں کو اس نے کیوں مدد نہیں کی؟ سب سے پہلا پوائنٹ, یہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے, یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. یہ ایگزام چل رہا ہے, یہ کوئی عدل کی عدالت نہیں ہے, امتحان کی زمین ہے, امتحان کی جگہ ہے. اب سوچو اگر اللہ ہر بار بم کو ہوا میں ہی روک دیتا, گولی بندوق میں ہی جام ہو جاتی اور ظالم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا, تو یہ بتاؤ ظالم ظالم کیسے ثابت ہوتا, مظلوم مظلوم کے طور پہ کیسے پہچانا جاتا؟ تو یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے, آزمائش ہے. ظلم کرنے والے کے لیے بھی امتحان ہے, چپ بیٹھنے والوں کے لیے بھی امتحان ہے, تماشا دیکھنے والوں کے لیے بھی امتحان ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ مت سوچنا کہ جو ظالم کرتے ہیں اس چیز سے اللہ تعالیٰ غافل ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے, لیٹ کیا ہے, ڈیلے کیا ہے, تاخیر کی ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. میرے بھائیوں میں بہنیں, آپ خود سوچو, ایک سمپل مثال ہم دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں. سوچو ایک ایگزام چل رہا ہے, ایگزام کے اندر جو ایگزامنر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ غلط جواب دے رہا ہے, پھر بھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے, دینے دے رہا ہے, غلط جواب دینے دے رہا ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کتنا بیوقوف ہے, کتنا ظالم ہے وہ ایگزامنر کہ اس نے غلط جواب دینے دیا اسٹوڈنٹ کو, اس کا ہاتھ نہیں پکڑا, غلط جواب دینے دیا, اس کا ہاتھ نہیں تھاما. تو جب یہ بات اگریڈ ہے کہ یہ ایگزام ہے, ایگزام کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے, تم چاہو تو اچھا کام کرو, چاہے تو گناہ کا کام کرو. اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بنو, چاہے تو انکار کرنے والے بنو. اللہ نے دونوں راستے بتا دیے. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہلت دی ہے اور مؤخر کیا ہے, رزلٹ آنے والا ہے, ناانصافی نہیں ہونے والی, ظلم نہیں ہونے والا, یہ امتحان ہے, آزمائش ہے. تو یہ تو ہمارا جواب ہے اسلامک پوزیشن سے. لیکن اگر آپ سوچو تو یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ ان کی خود کی ایتھیزم والی پوزیشن, گاڈ کے وجود کے انکار والی پوزیشن خود اس کے خلاف ہے. ذرا غور کریے, دیکھیے اگر کوئی گاڈ کا انکار کرے تو کیا دنیا کے اندر سے ظلم ختم ہو جائے گا, ظالم ختم ہو جائیں گے, بچے غزہ میں مرنا بند ہو جائیں گے؟ یا جو بڑے بڑے ظالم جو دنیا میں گزر چکے ہیں, اڈولف ہٹلر 18 ملین لوگوں کے قتل کا ذمہ دار سمجھا گیا ہے, ماؤ زیڈونگ جسے 31 ملین لوگوں کے قتل کا ذمہ دار سمجھا گیا ہے, تو کیا یہ لوگ سب غائب ہو جائیں گے؟ یہ لوگ سب غائب نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلامک ویو کے اندر جو ظلم ہے, زیادتی ہے, جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں, جو آپریشن ہوتا ہے, ہمارے پاس دیا ہوا ہے کہ جسٹس ہوگا, انصاف ہوگا, پیمنٹ ملے گا, پورا پورا بدلہ ملے گا اور ہمیشہ کی خوشی ملے گی. یہاں دنیا میں پریشانی آئی, مصیبت آئی, لیکن جنت جو ہے نا ہمیشہ کی خوشی ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ پازیٹیوٹی ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ امید ہے. لیکن ان کمپیریزن جو ایتھیسٹک ویو ہے کہ یہ جو ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ تو ہے دنیا میں, لیکن اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے, اس کا کوئی ریکمپنسیشن نہیں ملنے والا ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیز سے ایک ڈپریشن پیدا ہوتا ہے, ایک نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, کوئی امید ہی نہیں ہے. اور اس ویو سے ڈپریشن کی وجہ سے آگے جا کے مینٹل ڈس آرڈرز کریٹ ہوتے ہیں.
कुछ लोग सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग एडिक्शन वगैरह में चले आते हैं, कुछ लोग खुद वायलेंट बिहेवियर में चले आते हैं, कुछ लोग सेल्फ हार्म करने लगते हैं, कुछ लोग सोशली विड्रॉल में चले आते हैं, कुछ लोगों में क्रिमिनल बिहेवियर पैदा होने लगता है, एक क्रॉनिक गुस्सा और रेज पैदा होता है। लेकिन इस्लामिक व्यू में आपको पता है कि आपके साथ इंसाफ होने वाला है, आपको बदला मिलने वाला है। और अगर आप सोचो तो दुनियावी तौर पर भी अगर कोई बिलीव करता है कि गॉड देख रहा है, मेरी पकड़ होगी, मुझे जवाब देना है, मुझे उसके सामने खड़े होना है, जिसने पहली बार बनाया उसके लिए फिर से बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो मुझे बनाएगा, मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। अब इस चीज से एक डिटरेंट इफेक्ट पैदा होता है, डिटरेंट इफेक्ट यानी कि रोकने वाला इफेक्ट पैदा होता है, जुल्म से, ज्यादती से, नाइंसाफी से। लेकिन सोचो कि अगर कोई गॉड में बिलीव नहीं करता, अब कोई देखने वाला नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, अब क्या होगा? वो जालिम को रोकने वाला इफेक्ट जो है डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा। और उसी तरह कोई अगर गॉड में बिलीव करता है लेकिन उसका जो बिलीफ है वो रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ गॉड में बिलीव करता है, उसका भी मामला क्या होगा? वो ऐसे गॉड में बिलीव करता है जिसके अंदर कमियां है, शॉर्टकमिंग्स है। उसे लगेगा इतने सारे गॉड्स हैं, कोई ना कोई तो मुझे बचा लेगा। फिर से वो जो डिटरेंट इफेक्ट है जो वन गॉड में बिलीफ से पैदा होता है वो वहां पर पैदा नहीं हो रहा है। और यहां पर एक सवाल क्या है कि आप ये कह रहे हो कि ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं आप कौन हो? आपके पास क्या कोई मॉरल स्टैंडर्ड है? एक मेजर टिप होती है ना नापने के लिए, क्या कोई मॉरल स्टैंडर्ड है? ये साहब तो वो हैं जो मानते हैं कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है, जंगल का कानून। तो ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि गलत हो रहा है? यानी कि जो मॉरल स्टैंडर्ड है जिस बुनियाद पे आप कह रहे हैं ये गलत है, ये सही है, आपके पास तो कोई ऑब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप गलत को गलत बोल सको। यानी कि गॉड पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए जो फ्रेमवर्क, मॉरल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है वो फ्रेमवर्क गॉड का ही दिया हुआ है, आपके पास तो नहीं है। अगर हम सोचें ये डिजास्टर्स के अंदर बहुत सारी विजडम्स भी होती है। मिसाल के तौर पे जो बच्चों की मौत हो गई, मरना तो सबको एक दिन है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। उनकी मौत अभी आई और वो भी एक बेहतरीन मौत जो शहीद की मौत होती है। हमारा ये मानना है एक शहीद की मौत होती है, बेहतरीन मौत, और वो बच्चे हैं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे, प्योर नेचर पे पैदा होता है, उसकी कलम उठी हुई होती है, उसके गुनाह नहीं लिखे जाते हैं, वो मासूम होता है। उस हालत में उसका इंतकाल हुआ, उसके लिए तो जन्नत है, उसके लिए तो जन्नत है। बाकी लोगों को स्ट्रगल करना है, इम्तिहान देना है, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आप एक बड़ा पर्सपेक्टिव देखो, बिग पिक्चर देखो, तो ये बात क्लियर है कि किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपके लिए दुनिया सब कुछ है तो फिर बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब आप इस बात को पूरा समझो, ये दुनिया आखिरी मंजिल नहीं है। अगर ये आखिरी मंजिल और ठिकाना होता तो ये सवाल सही था कि वो बच्चों की मौत हो गई। लेकिन अगर हम असलियत और रियलिटी पहचाने कि एग्जाम हुआ है, रिजल्ट नहीं आएगा, मौत अंत नहीं है, इंसाफ बाकी है, हर आंसू का हिसाब होगा। बच्चों का ना बचना छोड़ा जाना नहीं है, कहानी जो है ना अधूरी है, इसका आगे का हिस्सा बाकी है। कयामत के दिन रिजल्ट आएगा और जब वो बच्चे जन्नत पहुंचेंगे तो वो बच्चों के साथ हकीकत में कोई बुरा नहीं हुआ। अगर आप बिग पिक्चर देखो तो ये बात आप समझ सकते हैं आसानी से इंशाल्लाह। और बच्चों के माँ बाप के साथ भी बुरा नहीं हुआ, आप बिग पिक्चर देखोगे तो, कि ये बच्चे कल वो माँ बाप को जन्नत ले जाने में जरिया बनेंगे, जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, आपके पास सिर्फ डिप्रेशन है, आपके पास सिर्फ नाउम्मीदी है, नेगेटिविटी है, हमारे पास पॉजिटिविटी है। वो बच्चे माँ बाप को लाइफ आफ्टर डेथ में, आखिरत में जन्नत ले जाने में जरिया बनेंगे, क्योंकि अगर इस चीज पर उन्होंने सब्र किया, अल्लाह के फैसले से राजी रहे, रिएक्शनिज्म में नहीं आए, जुल्म और ज्यादती पे नहीं आए, तो फिर उन्हें उसका बदला मिलेगा। इस तरह की आजमाइशों में बहुत सारे दूसरे फायदे भी होते हैं। सही और सच्चे लोग पहचाने जाते हैं। एक इंसान के अंदर एक अंदर का जमीर जाग उठता है। कई बार एक इंसान जो मुर्दा होता है, स्पिरिचुअली डेड होता है, उसके अंदर एहसासात पैदा हो जाते हैं। और सही लोग और मुनाफिक कौन है वो पहचाने जाते हैं। दुनिया के अंदर बहुत लोग धोखे में पड़े आते हैं ये चमक धमक के अंदर, लेकिन जब मुश्किलें, आजमाइशें, परेशानियां आती है तो दुनिया की असलियत पता चलती है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय एक धोखे का सामान, एक धोखा है, डिसेप्शन है, आजमाइश है, इम्तिहान है। इम्तिहान में होता है गलत जवाब भी दिया होता है, लेकिन गलत जवाब क्या है? एक इम्तिहान और आजमाइश के तौर पर है। तो ऐसी परेशानियों में एक इंसान जिंदगी की असलियत पहचानता है कई बार। और जैसा कि दुनियावी चीजों में भी हम देख सकते हैं कि जलजले हो या हरिकेन्स हो, तूफान हो, उसका एक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप देखो तो उसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट भी होता है। हमारे प्लैनेट
کہ منرلز ہم کنزیوم کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں. سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہے. آپ یہ رپورٹ دیکھیے, ڈیڈلی یٹ نیسسری کویکس رینیو دا پلانٹ. ایک طرح سے پلانٹ رینیو ہو جاتا ہے, اور جو آگے کی پیڑھیوں کے لیے, ان کے لیے جو ریسورسز اور ذریعے نیسسری ہے ان کے سروائیول کے لیے, کئی ساری چیزیں ایسے چیزوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. ہاں بہت برا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مشکلیں پیدا ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی جانیں جاتی ہے, لائف اینڈ مال کی پراپرٹی کی نقصان ہوتے ہیں, لیکن اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے, آزمائش, ایگزام. اور ایک پوائنٹ اور آپ یہ سوچو کہ یہ جو ان کی پوزیشن ہے کہ گاڈ اوپر والا ظالم کو کیوں نہیں روک رہا ہے, اور اگر اوپر والا سارے ظالموں کو روک دے تو پھر فری ول کیا رہا؟ فری ول, جو فری ول ہوتا ہے نا, انسان کو فری ول دیا ہے, وہ فری ول نہیں رہے گا, یہ فری ول فیک ہو جائے گا. اگر ہر غلط کام, جرم, ظلم کرنے سے انسان کو روک دیا جائے, یعنی کہ فری ول نہیں ہے کہ غلط آنسر کو چن سکتے ہو تم. امتحان کیا ہوا؟ کوئی بولے مجھے ایک ہی جواب دو, صحیح جواب, میں اسی کو آگے ٹک لگاؤں گا. ایسے ہوتا ہے امتحان. امتحان میں غلط جواب ہوتا ہے, اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ چاہو تو غلط جواب کو ٹک لگاؤ, چاہو تو صحیح جواب پہ ٹک لگاؤ, چاہے تو صحیح راستہ لو, نیک کام کرو, لوگوں کی مدد کرو, چاہے تو ظلم و زیادتی کا راستہ لو. تو یہ تو ہوتا ہے. اور فری ول اگر نہیں ہے تو ایگزام نہیں ہے, ایگزام نہیں تو ریزلٹ نہیں ہے, سکسس نہیں ہے, ریوارڈ نہیں ہے. اور آپ خود سمجھو کہ پھر کوئی بھی کرائم کو ہم سزا نہیں دے سکتے ہیں. کوئی کرمنل ہے, اس کے پاس فری ول نہیں ہے, تو آپ اس کو سزا کیسے دے سکتے ہو؟ کیوں؟ اس کے پاس تو فری ول چوائس ہی نہیں ہے. بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ فری ول ہے, اور جو یہ بات بول رہے ہیں یہ سوال بالکل ہی انویلڈ ہے. یہاں پہ مین چیز یہ ہو رہی ہے نا کہ جو انسان ظلم کر رہے ہیں نا, ان کے اوپر فوکس کرنے کی جگہ, ان کے ظلم سے ان کو روکنے کی جگہ, ان کے ظلم کے تعلق سے لوگوں میں احساس لانے کی جگہ, انسانوں کے کریٹر جس نے انسان کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا, اس کے اوپر فوکس کر کے ظلم کرنے والے ظالموں کو کور کیا جا رہا ہے. ایک ایسا ورلڈ ہو جس میں فری ول نہیں ہے تو اس سے بچے بچنے والے نہیں ہے, بلکہ انسانیت جو ہے نا, انسان نہیں رہیں گے, سب روبوٹس رہیں گے. انسانیت ختم ہو جائے گی, روبوٹ باقی رہیں گے. اور یہ جو سوال ہے کہ فوراً سزا کیوں نہیں ہوتی, فوراً سزا, امیجیٹ سزا کیوں نہیں آتی, فوراً سزا کیوں نہیں آتی, آپ اگر غور کرو, ظالموں کو بھی وقت دیا جاتا ہے توبہ کرنے کے لیے, سدھارنے کے لیے, ریفارم کرنے کے لیے, ریپینٹنس کے لیے. اور آپ جو کہہ رہے ہو فوراً سزا کیوں نہیں آتی, حقیقت میں فوراً سزا آنا ہمارے لیے بھی برا ہے. کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سارے جرم, ظلم, جو بھی آپ نے غلط کیا, گناہ کیا, وہ سب کی فوراً سزا آ جائے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو وقت ملتا ہے نا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اور اس رحمت کی وجہ سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے, ریفارم کریں. تو وہ وقت اللہ سب کو دیتا ہے, ظالموں کو بھی دیتا ہے, اور ان کا ظلم ثابت ہوتا ہے, بلکہ ان کا ظلم بڑھتا ہے, انہیں ویسی سزا بھی ملے گی. اگر پہلے ظلم پہ ہی انہیں روک دیا جاتا تو ان کو یہ 50 ظلم کرنے کی اتنی بڑی سزا آخرت میں نہیں ملتی, انہیں ایک ظلم کی سزا ملتی. تو کئی بار یہ جو ڈھیل ملتی ہے یہ ان کے لیے ہی بری ہوتی ہے. اور آپ خود سوچو کہ اگر مان لو ایسا ہوتا جیسے کوئی جھوٹ بولا, ویسے ہی اس سے شوق ملتا, شوق, الیکٹرک شوق ملتا. ایگزام کیا ہوا پھر؟ مطلب ایک تو بات یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ لو, ان کو فری ول نہ دو, یہ تو ایک بات تھی. ایک ہے فری ول دیے, اوکے جو کرنا ہے کرو, لیکن جیسے ہی غلط کروں گے ویسے شوق ملے گا, شوق. تو پھر ایگزام کیا ہوا؟ فوراً ایک انسان دیکھ لیتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ویسے ہی شوق مل جاتا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں. تو انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے, وقت دیا جاتا ہے تاکہ اس کو غلط راستہ لینا ہے, صحیح راستہ لینا ہے, وہ انسان چن لے. اور یہ جو سوال ہے کہ جب وہ دعا قبول کر سکتا ہے, لوگوں کو گرین کارڈ مل جائے یا جاب مل جائے یا جو بھی پریشانی ہے, ان کی پریشانی کے لیے انسان جو دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ دعا جب قبول کر سکتا ہے تو بچوں کو کیوں نہیں مدد کر سکتا؟ یہ جو سوال ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کے وزڈم پر ٹرسٹ کرتے ہیں. کون سی دعا کس طریقے سے قبول کرنا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. ہر دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ چیز ویسے کے ویسے نہیں مل جاتی. کبھی کبھار ایک انسان دعا کر رہا ہے, اللہ مجھے 10,000 روپے کی بہت ضرورت ہے, اللہ مدد کر دے. اب ہو سکتا ہے اللہ اسے 10,000 دے دے, یا جیسے جامعہ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی پریشانی آنے والی تھی, اس کا کچھ لاس ہونے والا تھا 10,000 کا, اللہ تعالیٰ نے اسے 10,000 نہیں دیا, وہ لاس کو روک دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ دے, جو آخرت میں اسے ثواب کی شکل میں وہ چیز ملے. کہاں دینا ہے وہ جانتا ہے, ہم اس کے وزڈم کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو دعا بھی جو قبول ہوتی ہے وہ بھی ایک پرٹیکولر فارم میں قبول ہوتی ہے, کس طرح سے کرنا ہے اللہ جانتا ہے. اور آپ جو لوگوں کو دیکھ رہے ہو, جو بچوں کو دیکھ رہے ہو جن کی موت ہوئی, آپ کو کیا پتا ہے کتنے اور کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ کہنا کہ ان کو کیوں نہیں بچایا, تو آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے کتنے سارے اور ہوں گے, وہ بھی مر سکتے تھے, وہ بھی ختم ہو سکتے تھے. اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جس طرح کے سرٹن اٹیکس کیے جاتے ہیں, جس طرح کے بوم برسائے جاتے ہیں, ان سے کیجولٹیز جو ڈیتھس ہے اس سے بہت زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا.
تو یہ کہنا کہ اللہ کیوں نہیں بچا رہا ہے، اللہ اسے شہادت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اور جن کو ملا ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ آخرت کی کامیابی مل جائے، اس سے بڑی چیز کیا مل سکتی ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت سے بچا لینا، اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح سے مدد کرنا ہے۔ ایک بات اور سوچنے والی ہے، تم ہو کون؟ بتاؤ نا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے معمولی سے انسان، ایک چھوٹے سے پلانٹ پہ رہنے والے کریٹر کے بارے میں سوال پوچھو گے، دیکھا ہے وہ کون ہے؟ وہ آسمان و زمین کا بنانے والا، یہ اتنا واسٹ یونیورس، اتنے کیلکولیشن، اتنے پاور کے ساتھ جو بنانے والا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، تو لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو چیز وہ کرتا ہے اس کے متعلق، ان سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کی کائنات خود گواہی دے رہی ہے اس کے گریٹنس کے بارے میں، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک، تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا، گاڈ کے لیے بری باتیں، برے الفاظ، گاڈ سے نفرت، اسے مائسوتھیزم کہتے ہیں، یعنی دا ہیٹرڈ آف گاڈ۔ ان کا معاملہ ایسا ہے نا کہ یہ بگ پکچر کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، اور اس وجہ سے یہ اس کی ریزننگ، ایگزام اور امتحان والی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو گاڈ کے بارے میں ایک کنفیوژن ہے ان کے ذہن میں، اور یہ کنفیوژن کی وجہ سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس میں مین پرابلم یہ ہے جسے کہتے ہیں ایگو سینٹرزم، یعنی ان کا ویو فائنل، کہ ان کے ویو میں اگر ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو بہت بری۔ اب ان کو چاہیے ایک مائنڈ کو اوپن کریں۔ ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ ان کو گاڈ اچھا نہیں لگ رہا، اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک سوال ان سے یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں اچھا لگتا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وجود ہی نہیں ہے؟ مطلب کیا یہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہا تھا کہ گاڈ کے ایگزسٹنس کے بارے میں ان کی پوزیشن، جو اسپیکر ہے ان کی پوزیشن یہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ گاڈ کا ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر کیا بتا رہے ہیں؟ اس کی دلیل کے طور پر یہ نفرت اپنی ظاہر کر رہے ہیں، گاڈ سے نفرت۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نفرت بھی ہے، آپ کی نفرت کا علاج آپ کو ملنا چاہیے، اس کے اندر آپ کے پاس صحیح انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے، لیکن اس نفرت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گاڈ نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پسند کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو گاڈ اگر آپ کو نہیں پسند ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ گاڈ کا وجود نہیں ہے۔ گاڈ کا وجود نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے آپ کو دوسری دلیل دینی پڑے گی۔ یہ آپ کو سوال کا جواب تو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن اگر یہ سوال باقی رہ بھی گیا تو یہ پوائنٹ کے ذریعے گاڈ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ ارے یار، اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں۔ ان کا جو کہنا ہے کہ گاڈ کوئی خیال نہیں کرتا، اوپر والا ہمارا بنانے والا ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتا، کتنی ہی غلط بات ہے یہ۔ حقیقت تو یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، آپ گن نہیں سکتے۔ جو ہمارے آس پاس سب کچھ ہے نا، یہ سب کچھ اسی کا تو دیا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے؟ پوری کائنات یونیورس کو دیکھو گے، کس طرح سے یہ جو بنی اور کس طرح سے سروائیو ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ان گنت احسانوں کے بغیر نہیں سروائیو ہو سکتی تھی۔ اس کا بنانا، اس کا سنبھالنا، اس کا کنٹرول کرنا، اور یہ جو ہماری چھوٹی سی زمین ہے نا، ارتھ، جو ہمارے سولار سسٹم کے اندر ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، وہ پلانٹ سروائیو نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت و مدد نہیں ہوتی۔ اور یہ زمین کے ان گنت جو سسٹمز ہے جو اس زمین میں چلتے ہیں، وہ ان گنت سسٹمز جس کے ذریعے ہم سروائیو ہوتے ایک ایک دن، وہ نہیں چل سکتے تھے اللہ کے ان گنت احسانوں کے بغیر۔ اور ہمارے جسم کو دیکھیں تو ہمارے جسم کے اندر جو کمپلیکس آرکیٹیکچر ہے، جو سارے آرگنز ہیں، وہ کوئی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، وہ سب نہیں ہو سکتے تھے جب تک اس کی ڈیزائن اور اس کا پریزرویشن دونوں نہیں ہوتا۔ اور جو ہماری سیل ہے، سیل کے اندر جو میسو آرکیٹیکچر ہے، جو پاورفل مائکروسکوپ سے دیکھ کر کے ہم نے پہچانا، یہ پورا آرکیٹیکچر نہیں بن سکتا تھا، نہ سروائیو ہو سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا اس کے ان گنت احسانوں کے بغیر۔ اور جو ہمارا ڈی این اے ہے، جس کے اندر 106 والیوم سے زیادہ انفارمیشن، یعنی 106 والیومز بھر جائیں گے اتنی زیادہ انفارمیشن، وہ بھی انٹیلیجنٹ انفارمیشن، وہ کوئی ایسے ہی نہیں آ گئی بائی چانس، وہ سب چیزیں اس مالک کے احسانوں میں سے احسان۔ تو اصل بات یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤں گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ان گنت احسان ہے۔ میں ان سے اور اس طرح کے سارے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کو کھولیے،
آس پاس دیکھیے, اللہ کے احسانوں کو دیکھ کر شکر گزار بنے. نا شکرے لوگ بہت سارے ہیں, کروڑوں احسان لیں گے, بولے پھر بھی کیا دیا, ہاں کیا دیا ایسا بولیں گے. لیکن آپ ایسے مت بنو. اس ایگزام میں فیل ہونے والے بہت سارے ہیں, آپ پاس ہونے والوں میں سے بن جاؤ. فائدہ ہے تو آپ کا ہے, اور اگر نہیں کریں گے نقصان بھی آپ ہی کا ہے. شکریہ. السلام علیکم.